بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے دوست احباب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، اور امید ہے میری آواز بھی بالکل درست اور ٹھیک آ رہی ہوگی۔ دوست احباب، آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام حالات حاضرہ کے اعتبار سے اور انسانی معاشروں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے معاشرے کی جو صحت ہے، اس کی ترقی تعمیر ہے، اس کی صحیح معنوں میں نشو و نما اور ارتقاء اور انقلاب جو ہے وہ اس موضوع پر منحصر اور مشتمل ہے۔ میں اپنے پروگرام کے موضوع کے آغاز میں جیسا کہ ہمیشہ بتایا کرتا ہوں کہ آپ کی اسکرین کے اوپر میرا پرسنل نمبر ہے، جس میں آپ واٹس ایپ میں ٹیکسٹ یا آڈیو کر کے مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ ہم ایک واٹس ایپ فیملی گروپ زیتون ایف ایم کے نام سے چلا رہے ہیں، اس میں اگر دو صاحب آپ شامل ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس پہ ایک ٹیکسٹ میسج آپ کریں گے آڈیو میں یا ٹیکسٹ میں آپ کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں بتائیں آپ کہاں سے ہیں، کون ہیں، تو ہم آپ کو لنک دیں گے اور انشاءاللہ زیتون ایف ایم فیملی میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے چند فوائد یہ ہیں کہ لنک کال کا ہم جلدی وہاں پر ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ آنے والا موضوع کیا ہے اس حوالے سے وہاں مشاورت بھی چلتی ہے، پھر جو معلومات ہے، سوالات ہیں، اشکالات ہیں، وہاں پر ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دوست سے جڑے ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں۔ محمد افضال بھائی، افضال بھائی اہلاً وسہلاً، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ موضوع کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے، آپ یہاں پر شامل ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں محمد افضال بھائی؟ نہیں، میرے خیال سے یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ ایسے کریں میرے پیارے بھائی، یوٹیوب پہ چلے جائیں، اگر آپ نے کوئی بات نہیں کرنی تو آپ یوٹیوب پر جا سکتے ہیں۔ اچھا، موضوع کا باقاعدہ ہم لوگ آغاز کر دیتے ہیں دوستو۔ آج کا موضوع جو ہے اس کو چننے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے اسلام اینڈ مینٹل ہیلتھ۔ یہ پہلی قسط ہوگی جس میں ہم تعارف پیش کریں گے کہ اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے، انسان کی ذہنی صحت جو ہے، ذہنی کیفیت اور حیثیت ہے، اس اعتبار سے وہ کیا کہتا ہے۔ یہ موضوع کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان معاشروں میں، اجتماع میں، ہجوم میں، گروہوں میں، قبائل میں، شعب میں، گروپس کی شکل میں رہتا ہے۔ خلوت ہو یا علیحدگی ہو، وہ اس صورت کو زیادہ دیر تک پسند نہیں کرتا، یا اس چیز پر زیادہ دیر تک وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو وہ پریفر کرتا ہے کہ اجتماع میں رہے، گروپ میں رہے، نظم اور نسق میں رہے، اور خود قانون بنا کر اپنے ساتھ وہ رکھتا ہے۔ یعنی ایک انسان شعوری طور پر اس چیز کو اختیار کرتا ہے کہ وہ اجتماع میں رہے، گروہوں کی شکل میں رہے۔ اب شعوری طور پر اس کا یہ مطالبہ جو ہے، یہ تب تک معقول، منطقی اور مستقل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ذہنی طور پر اتنا بالغ نہ ہو، ذہنی طور پر یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ وہ ایک معاشرے کو عدل اور انصاف کی بنیاد کے اوپر چلا سکے۔ تو عدل و انصاف پر کسی معاشرے کو چلانے کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ ضروری اور ناگزیر ہے، بلکہ اصولی حیثیت اختیار کر جاتا ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں کیا ہیں، انسان ذہنی طور پر
کس قسم کی اس کی حیثیت ہے اور اس کی صحت کیا ہے. تو یہ موضوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر اگر انسان نے کسی معاشرے کو صحت مند طریقے سے چلانا ہے، عدل و انصاف پر چلانا ہے، خوشحالی پر چلانا ہے اور امن و استحکام پر چلانا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے ایک فرد جو ہے وہ شعوری طور پر، عقلی طور پر، ذہنی طور پر باصلاحیت ہو، بالغ ہو، باوقار ہو. یہ ہو گئی اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے معاشروں میں جدت آ رہی ہے، ارتقاء آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ترقی اور انقلاب آ رہا ہے، ویسے ویسے انسان ذہنی طور پر متعدد، متنوع اور مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. انسانی فرد کی اور انسانی شخصیت کی جو سٹڈی تھی، اگر آپ اس کا مذہب سے علیحدہ کر کے، سیاست سے علیحدہ کر کے، تہذیب اور تمدن سے علیحدہ کر کے ایک فرد کے ذہن اور عقل کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو یورپ کی نشأت ثانیہ ہے، اس سے پہلے انسان کو ذہنی طور پر مریض سمجھنا یہ صرف ایک ہی صورت میں ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا. یعنی وہ مخبوط الحواس ہے، یعنی 5 حصے جو معلوم حصے تھیں حواس خمسہ، ان میں سے کسی کا گر جانا، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا. یا کسی کا اپنے ان حواس کو منظم طریقے سے، معروف طریقے سے استعمال نہ کرنے کی صلاحیت ہونا، یہ اس کے پاگل ہونے کی نشانی ہوتا تھا. تو عام طور پر سمجھا جاتا کہ یہ انسان پاگل ہو چکا ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہوا ہے. مگر کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ انسان جو عمل کرتا ہے، جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس پر اس کی ذہنی جو صلاحیت ہے، کیفیت ہے، اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، یہ پتا نہیں تھا. تو 18ویں اور 19ویں صدی سے پہلے پہلے انسان یہی سمجھتا رہا تھا کہ انسان جو اعمال کرتا ہے، انسان جو کام کرتا ہے، وہ خارج کی وجوہات اور علل اور اسباب کی بنیاد کے اوپر وہ کام کرتا ہے. اس کے داخل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کو مجبور کرے. یہ عام طور پر مادی معاشرے کے اندر یا غیر مذہبی، غیر سیاسی معاشرے کے اندر یہ تصور پیش کیا جاتا تھا. مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی شعور اور انسانی عقل اور انسانی ذہن جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی اور محدود چیز نہیں تھی. آج جو نیورو سائنس ہے، سائیکالوجی ہے، اس بنیاد کے اوپر پھر خصوصی طور پر جو کوگنیٹو بیہیویئر ہے، اس کی سٹڈی نے، یعنی انسانی دماغ کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ انسان کے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں، کس طریقے سے انسان کے ذہن کے اندر جو کشمکش چلتی ہے اور ایک ٹگ آف وار چلتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کا بیہیویئر کیسے چینج ہوتا ہے، مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کیسے کریٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ڈس آرڈرز اور ذہنی امراض جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک ہیلدی سوسائٹی کو ہارم کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ آج سے پہلے انسان نے کبھی نہیں سوچا تھا. آج مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ ایک ایسا ایشو بن چکا ہوا ہے. میں بھی آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کروں گا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو بیس قرار دیا ہے کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے. کسی انسان کا ذہنی امراض میں گرفتار ہونا یہ بیسیکلی ایک معاشرے کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو زیر بحث لایا جائے اور شرح و بسط کے ساتھ اور تفسیر و تشریح کے ساتھ اور توضیح و تعبیر کے ساتھ اس پر گفتگو کی جائے
اس کے جملہ پہلوؤں کو موضوع سخن بنایا جائے، زیر بحث لایا جائے اور اس پر مدلل اور مثبت قسم کی گفتگو کی جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ ان انٹینشنلی ان نوئنگلی جو ان قسم کی بیماریوں میں پھنس چکے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے مینٹل ڈس آرڈرز میں وہ جا چکے ہوئے ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کا علاج کیا جا سکے، ان کو کس طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے، ان کو کس طریقے سے واپس سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ارد گرد ڈپریشن، انزائٹی، ہائپر ٹینشن، خوف، ہوپ لیسنس، فٹیگ کا، اور اس طریقے سے بہت سی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ آپ سلو فیل کرتے ہیں، آپ کے اندر انرجی نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے، انسپریشن نہیں ہے، کریٹیوٹی نہیں ہے، اور آپ کے اندر پروگریسو تھنکنگ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہ ساری گیم یہی ہے کہ آپ ذہنی طور پر مریض، آپ باہر سے نظر آتے ہیں ہٹے کٹے، خوراک اچھی کھاتے ہیں، اچھے طریقے سے ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، مگر آپ کے اندر وہ انرجی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر مریض ہو چکے ہیں، مگر آپ یا تو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے، ایڈمٹ نہیں کر رہے، یا آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد، جس میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ کیوں ایک انسان کی جو ذہنی صحت ہے وہ کیوں اہم ہے ایک معاشرے کو مثبت طریقے سے ترقی اور تعمیر کرنے میں اب آپ کے سامنے عقل کے حوالے سے قرآن نے کیا احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ سمجھ سکیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، سورہ اسراء کی یہ آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل کو، مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل کیپیبلٹی کو، یعنی ذہنی صلاحیت کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور اس صلاحیت کو کس طریقے سے سوال کیا جائے گا اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف علم سے ہے۔ معاشرے کی جو بقا ہے، معاشرے کا جو استحکام ہے، وہ علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ ترقی محتاج ہے علم کی، انقلاب محتاج ہے علم کا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم، اے نبی اس پر کھڑے مت ہوں، اصرار تکرار مت کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک سماعت، قوت سماعت، والبصر قوت بصارت، والفؤاد اور انسانی عقل، شعور، مائنڈ، آپ کا کانشیس جو مائنڈ ہوتا ہے، کانشیسنس جسے شعور کہتے ہیں، کلو اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق اللہ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان شاید ان ظواہر کو، حواس خمسہ کو سمجھتا تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دنیا میں اکاؤنٹیبل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ کسی سے بری نظر سے معاملہ کرتے ہیں، ہاتھ یہ ان چیزوں کرتے ہیں، تو آپ دنیا کے اندر مسئول ٹھہرتے ہیں، آپ کے معاملات جو ہیں آپ کو کٹہرے میں، مگر انسانی عقل کو کس پیمانے پر پرکھا جائے گا، انسانی شعور کو کس کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، یہ اللہ اس آیت کے اندر بیان کرتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو کس طریقے سے صحت مند رکھتے ہوئے باشعور ہو کر استعمال کرے گا، اس کا مطالبہ اس سے آپ کل قیامت کی نا آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آٹومیٹکلی ایک مسلمان جو ہے، جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ اپنی عقل کو صحیح معنوں کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور اپنی عقل کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی نشو و نما، صحت، تندرستی کا خیال رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے۔ اگر آپ اس کی نشو و نما، صحت، تندرستی کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو گویا آپ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور آپ اس کے صحیح استعمال سے اس کو نکارا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ صحیح استعمال سے نکارا کر رہے ہیں، پھر آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو وہ مطلوبہ نتائج دے، ایکسپیکٹڈ، ڈیزائرڈ جو ڈیمانڈ ہے آپ کو وہ پوری کرے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فون آپ ایک لیتے ہیں، دیکھیں یہ سافٹ ویئر ہے نا آپ کے اندر، انسانی عقل جو ہے، وہ جو شعور جو ہے، وہ انسان کا سافٹ ویئر ہے، اور یہ جو حواس خمسہ ہیں یہ ہارڈ ویئر ہے، آپ کے باہر کے ہاتھ، یہ سافٹ ویئر آپ کو میسج بھیجتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو آپ اپنے ہارڈ ویئر کے ساتھ کام لیتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، آنکھیں گھماتے ہیں،
منہ ہلاتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں، دانت ہلاتے ہیں، تو آپ جملے بناتے ہیں، ایکسپریشن کرتے ہیں، سوسائٹی میں چلتے ہیں. اگر آپ کا سافٹ ویئر ہی ڈیمیج ہو جائے، یہی ہاتھ ہیں، یہی آنکھیں ہیں، یہی زبان ہے، یہی دانت ہے، کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. آپ کا سافٹ ویئر جو ہے یہ وہ عقل ہے، یہ وہ ذہن ہے جو اللہ نے اس دماغ پر، اس دھڑ کے اوپر جو دماغ رکھا ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. مائنڈ، کانشیسنس، شعور، وہ سافٹ ویئر ہے. تو آپ سافٹ ویئر کو اپڈیٹ نہ کریں، اینٹی وائرس کے ذریعے اس کو سکین کر کے جو اس کے اندر سپیمز ہیں یا غلط چیزیں ہیں یا وائرسز ہیں یا ان آتھورائز یا ان ویریفائی جو چیزیں ہیں ان کو آپ کلین اپ نہ کریں تو آپ کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو جائے گا. اور جیسے وہ کرپٹ ہوگا تو آپ کا ہارڈ ویئر دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ اس سے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یعنی ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر آپ ایک وائٹل، اسینشیل اینڈ امپورٹنٹ رول ادا کر سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ہو، مگر نہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، سلو رہ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہاں اس سافٹ ویئر کے بارے میں آپ کو توجہ دلائی ہے کہ کیسے آپ نے اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے. اچھا، میں دوست صاحب آپ سے کہوں گا کہ اس لنک کو فیملیز میں ہماری خواتین جو نہیں سمجھ رہی، بچوں تک ان چیز کو پہنچانا ہے. یہ جو میں سیریز سٹارٹ کر رہا ہوں مینٹل ہیلتھ سیریز کی، اس میں ابھی بیس بنا کر میں نے انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلنا ہے، جس میں نے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالوں گا. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ خوف کی جبلت ہے یا گلٹ کی جبلت ہے، ایموشنز ہیں، ہیومن سائیکی ہے، ہمارے بیہیویئرز ہیں، اس پر بات کریں گے. کوشش کریں گے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈز کر کے، چھوٹی چھوٹی اسٹریمز کر کے اس کو ہم آہستہ آہستہ چلائیں، تاکہ جو اس وقت ڈپریشن چل رہا ہے، انزائٹی چل رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کے ڈس آرڈرز چل رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کیوں آتے ہیں، ہمارے ایموشنز کس طریقے سے بنتے ہیں، ہمارے بیہیویئر کیسے چینج ہوتے ہیں، اور پھر ان کے علاج کیا ہے. صرف یہیں تک نہیں کہ ہم ڈائگنوز کریں گے کہ یہ سافٹ ویئر کرپٹ کیسے ہوا ہے، بلکہ ہم اس کو اینٹی وائرس کے کرپشن کو کیسے ریموو کرنا ہے، اس کو کیسے صاف کرنا ہے، اس پر بھی بات کریں. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم سیریز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو اس پہ جاری آپ رہیں. اس آیت سے میں نے کوشش کی کہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عقل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت قرار دیا ہوا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور آیت ہم لے لیں، سوری ایک حدیث لے لیتے ہیں، اس کو بھی ہم بنیاد بنا کر چلتے ہیں. دیکھیں، یہ سنن ابی داود کی حدیث ہے 4398، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے، مسند دارمی میں بھی ہے، اور سلسلہ صحیحہ میں بھی ہے البانی صاحب کی، مختلف کتابوں کے اندر یہ موجود. تو یہ اس وقت جو ترک آپ کے سامنے ہے سنن ابی داؤد کا 4398، اتھنٹک حدیث، صحیح، حضرت عائشہ سے. اب دیکھیں، حضرت عائشہ فیملی کی بندی ہیں، بیوی امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قالا کہا، رفع القلم عن ثلاثۃ، اللہ نے مکلفیت کا قلم جو ہے، شریعت کا قلم جو ہے، احکامات کا قلم جو ہے وہ اٹھا لیا ہے تین بندوں میں سے. ان النائم حتی یستیقظ، سونے والے سے، جو سویا ہوا شخص ہے اس سے، یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے، بیدار ہو جائے، نیند سے جاگ جائے. وہ عن المبتلا، اور اس شخص سے جو عقل سے چلا گیا ہو، عقل اس میں چلی گئی ہو، شعور ختم ہو گیا ہو، پاگل ہو گیا ہو. حتی یبرأ، یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، لوٹ آئے، جو وہ دیوانہ ہو چکا تھا وہ دیوانگی چلی جائے، وہ جنون چلا جائے، وہ بیماری چلی جائے اور وہ واپس آ جائے. وہ عن الصبی، اور اس بچے سے حتی یکبر، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، نابالغ بچے سے بالغ بچے تک. اب یہ تین چیزیں یہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جن سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، شریعت کا قلم جو ہے یہ اٹھا لیا جاتا ہے. اس پر نا میں آپ کے سامنے دو تین امپورٹنٹ پوائنٹ رکھوں گا جو کہ اس حدیث سے آپ کو سمجھ آئیں گے. نمبر ایک یہ ہے کہ جو پاگل ہے،
کیونکہ میرا فوکس اس وقت یہ ہے کہ جو ذہنی امراض میں مبتلا شخص ہیں تو اس کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، یعنی عقل کی اہمیت اور عقل کی ضرورت، اس اعتبار سے میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو جو سمجھنے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ شریعت کا قلم، اللہ کی عدالت کا قلم ایسے لوگوں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب شریعت کے احکامات اٹھ جاتے ہیں تو دنیا کے احکامات تو بالاولا اٹھ جاتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق معاشرے سے ہے، جن کا تعلق ہیومن ٹو ہیومن ہے، انسان کا انسان سے ہے، وہ حقوق تو بالاولا اٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی جو انسان ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے وہ معاشرے کے اندر اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا، اس لیے معاشرے کے معاملات سے اس کو دستبردار کر دیا جاتا ہے، جس طریقے سے شریعت کے معاملات سے اس کو دستبردار کر دیا جاتا ہے، اور اس سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا جو کسی صحت مند، معقول اور بالغ شخص سے کیا جاتا ہو۔ ایک تو نقطہ یہاں یہ سمجھ آتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ جنون کی قسمیں ہوتی ہیں، ذہنی مرض کی، عقلی بیماری کی قسمیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ وہ بیماری ہے جو آ جائے، واپس آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنون کو بیماری تصور کیا جاتا تھا اور اس کا علاج ممکن تھا، یعنی یہ کوئی پرماننٹ لائف ٹائم بیماری نہیں تھی، اس کا علاج ہو سکتا تھا، اور اس کے علاج کرنے کی ضرورت جو ہے اس اعتبار سے ہے تاکہ اس کو ایک اچھا صحت مند معاشرے میں لے کے آیا جائے، اس سے کام لیا جائے پروڈکٹیو قسم کا۔ یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی طور پر کمزور لوگ ہیں یا ذہنی امراض میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو خوف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا علاج کیا جائے، اگر ان کی اصلاح کی جائے تو ان کو واپس لایا جا سکتا ہے بڑے آسان طریقے سے۔ اور ہمارے جو پاکستان کا بر صغیر کا معاشرہ ہے اس میں عام طور پر ذہنی امراض کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، کہتے ہو جو پاگل سائیکیٹری کے پاس جاؤ گے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے، سائیکالوجسٹ کے ساتھ بیٹھو گے تم اور کاؤنسلنگ کرواؤ گے۔ یہ بھی بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، جیسے سر درد کے لیے آپ پیناڈول لیتے ہیں، پیٹ درد کے لیے آپ کو بیماری کو علاج کرواتے ہیں اپنا، جیسے دیگر امراض کے لیے آپ علاج کرواتے ہیں ویسے اس کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ تو ذہنی طور پر آپ کو صحت مند ہونا یہ بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ شریعت اٹھ جاتی ہے تو معاشرہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی ہے، یہ بہت انپورٹنٹ حدیث مجھے، چونکہ اسلام 360 کے اندر یہ ملی نہیں ہے تو صحیح مسلم کا جو غالباً شاید دارالسلام کا رقم ہے یا بیروت کا جو چھپا ہوا رقم ہے یہ وہ ہے۔ بہرحال آپ کی اسکرین کے اوپر صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر، یہ حدیث دیکھیں آپ کتنی امپورٹنٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر۔ فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قوی ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، وہ بہتر ہے اور زیادہ محبوب ہے اللہ کے ہاں اس مومن سے جو کمزور ہو۔ اب مومن کمزور اور ضعیف اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں جیسے صحیح مسلم کی امام نووی نے شرح لکھی ہے، انہوں نے مختلف اقسام بیان کی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ جسمانی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ خالصتاً روحانی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ خالصتاً دنیاوی اور مالی ہے، مختلف قسم کی ہیں۔ مگر اگر اس کو عمومی اعتبار سے ہی استدلال سمجھا جائے، یعنی جملہ اعتبار سے کسی ایمان والے کا صحت مند ہونا، تو اس میں ذہنی صحت بھی شامل ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چونکہ گوشت پوست کا اور روح کا ایک مرکب ہے، مجموعہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کی صحت مکمل صحت پر مشتمل ہو، منطوق ہو، بولی جاتی ہو، جس میں روحانی بھی آئے اور جسمانی بھی آئے۔
تو یہاں اتنی امپورٹنس ہے کہ انسان ذہنی تو اپنی ذہنی صلاحیتوں کا اس قدر خیال رکھے اور ان کا اتنا اچھا اہتمام کرے تو اللہ کے ہاں وہ محبوب ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایک صحابی نے یہ حدیث پڑھ کر بھی اپنے سامنے رکھا. وہ کمزور تھے، تھوڑے سے پتلے سے تھے. انہوں نے یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کمزور ہوں، تو میں کیا اللہ کو ناپسند ہوں طاقتور سے؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو نیتوں کے معاملات کرتا ہے، مگر ہاں یہ یاد رکھو کہ چونکہ ایک صحت مند مومن جو ہوتا ہے وہ اسلام کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے. ایک صحت مند ہوگا ذہنی طور پر، وہ اچھی اسٹریٹجی طے کر سکتا ہے. کریٹو مائنڈ ہوگا، وہ سوسائٹی کے لیے پازیٹو ایفرٹ کر سکتا ہے. با کمال شعور ہوگا، ذہین اور فتین شخص ہوگا، وہ معاملات کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے. وہ بڑے ڈیزاسٹر سے آپ کو بچا سکتا ہے، بڑے خطرات سے متنبع کر سکتا ہے، بڑی مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے، بڑے رنج غم مصائب علم ان سے دستبردار کروا سکتا ہے معاشرے کو، اگر وہ اپنے ٹیکٹکس پر چلے، اپنے ذہن کو استعمال کرے. یہ ہے وہ مومن جو قوی ہوتا ہے، جو معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعور ہے، ذہن ہے، صحت مند انسان ہے، جسمانی ہو یا ذہنی، اس کی کتنی اہمیت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. اب میں اپنے موضوع کو آگے لے کر چلتا ہوں. میں اس تناظر میں اس موضوع کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوں کہ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جدید دور میں جب سٹڈی کی گئی تو پتا چلا کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کو ڈیفائن بھی کریں گے انشاءاللہ، مگر اس سے پہلے میں تھوڑی بیس بنا لوں تاکہ پھر میں کچھ حوالہ جات ریفرنسز پیش کروں گا انٹرنیشنل سرویز کے، جو کہ WHO نے رن کیے تھے اور اسی طریقے سے دیگر کچھ ریپبلکس نے کیے تھے. اب مینٹل ہیلتھ جو ہے، اس ایشو کو اس وقت اکنالج کیا گیا ہے اور اس کو ایک الارمنگ ہائی الرٹ اس کے بارے میں جاری کیا گیا ہے، اور بڑی گورنمنٹس جو ہیں اس کے اوپر انویسٹ کر رہی ہیں. گروپ کاؤنسلنگ چل رہی ہے، مینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے اس پر بہت انویسٹمنٹ چل رہی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ معاشروں کے اندر جو مینٹل ہیلتھ کے ایشو ہیں وہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. وہ وجوہات کا بھی میں ذکر کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ اس کو ایز اے تھریٹ سمجھ لیں کہ یہ ہیومن مائنڈ کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں یہ کتنا بڑا تھریٹ بن گیا آپ کی سوسائٹی کے لیے، اور یہ کس قدر ضروری ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ ایڈریس کیا جائے، ڈائگنوز کیا جائے، بلکہ ان ایشو کو ریزالو کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. دیکھیں، مینٹل النس کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی گئی تھی US کے اندر، اور یہ رپورٹ کنڈکٹ کی تھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، WHO نے، جو کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس چیز کو لے کر چل رہا ہے، مختلف ایشوز کو، ایون جو ابھی کووڈ کے مسئلے چل رہے ہیں. 2010 کے اندر US کے اندر ایک رپورٹ سروے انہوں نے کیا کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر کون کون سی بیماریاں کن کن ریشو کے ساتھ ہیں. مختلف بیماریوں کا جائزہ لیا. آپ کی اسکرین کے اوپر وہ گراف ہے جو انہوں نے نوٹ کیا. US کے اندر 2010 کی جو رپورٹ ہے کہ کس طریقے سے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں ان کی ریشو کیا ہے اور دیگر بیماریوں کی. یہاں آپ دیکھیں کہ نمبر ون کے اوپر دماغی بیماریاں کس طریقے سے ڈس آرڈرز پھیل رہے ہیں، ان کا نمبر ون پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا، یہ جتنی اورنج کلر کی لائن ہے اس میں وہ ڈس آرڈرز ہیں جو بیہیویئرل ڈس آرڈرز ہیں، مینٹل ڈس آرڈرز ہیں. تو 13.6 کی آپ کو یہ ریشو کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں، اور 5.1 ان میں سے، یعنی ٹوٹل 18.7 ہے، تو 5.1 جو بیماریاں ہیں ذہنی طور پر وہ نیورولوجیکل ہیں، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. یعنی وہ بیماریاں ہیں کہ جو عام طریقے سے جن کو تھراپی کے ذریعے یا کاؤنسلنگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، وہ بڑے لیول کی جا چکی ہیں، شدت اختیار کر چکی ہیں. دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دل کے امراض کی اور دوسری بیماریاں ہیں، آپ اندازہ کریں، اور پھر آنورڈ یہ چلتی ہیں 10 کی کیٹیگری کے اعتبار سے.
اور دیکھیں کہ جو ذہنی امراض ہیں 2010 کے اندر وہ کتنی سطح کے اوپر ہے، نمبر 1 کے اوپر، ہائی الرٹ۔ اس کے بعد ایک اور رپورٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2017 کی، 7 سال بعد کی۔ اچھا، اس میں یو ایس جو لوگ ہیں، اور یہاں پہ ڈیوائڈ کیا، دیکھیں یہاں سیکس وائز ڈیوائڈ کیا ہے کہ میل اینڈ فیمیل، ایج وائز کیا ہے، اور پھر ریس اینڈ ایتھنیسٹی وائز کیا ہے، قوم کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے کہ کس طریقے سے یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 18 سے 25 سال کی عمر کے بچوں میں، جو ٹین ایج سے ینگ ایج کے بچوں میں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کتنی سپیڈ سے ہیں، 25.8۔ اور پھر ریسز کو آپ دیکھ لیں، اس میں ایشیا بھی ہے، اس میں بلیک بھی ہیں، وائٹ بھی ہیں، اسپینین ہے، اور دیگر لوگ بھی۔ اور اس میں آپ فیمیل کو دیکھیں کہ فیمیل کی ریشو زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایموشنلی کافی ڈریگ ہوتی ہیں۔ ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز کیا ہیں، 22.3 کہاں مرد ہیں۔ اچھا، یہ شامسا سے جو ڈاٹا ہے وہ اپلوڈ کیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ بتاتے ہیں کہ یو ایس کی اس رپورٹ کے مطابق ہر 5 میں سے ایک بندہ مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہے، کسی نہ کسی ذہنی مرض کے اندر مبتلا ہے، 2017 کی رپورٹ کے مطابق۔ یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے۔ اچھا، یہ 2 رپورٹس ہیں جو میں نے اس اعتبار سے رکھی کہ یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اس ورلڈ کو، اس کنٹری کو جو اس وقت سپر پاور آپ کے سامنے۔ یہاں پر نا ایک نقطہ میں رکھنا چاہتا ہوں، انسان ذہنی طور پر مریض، ذہنی امراض کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ اپنی لائف کا جو بیلنس ہے وہ کھو دیتا ہے، ارریسپیکٹو وہ بیلنس فار ورلڈلی تھنگز ہے یا وہ اسپرچل تھنگز ہے۔ روحانی طور پر وہ ایکسٹریم لیول پر چلا گیا ہے، امبیلنس ہو گیا ہے، یا دنیاوی طور پر امبیلنس ہو گیا ہے۔ دیکھیں ویسٹ کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے مذہب کو خیر بات کر دیا، روحانیت کو اس طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے مڈل ایسٹ کے اندر ہے یا ایشیا کے کچھ کنٹریز ہیں، ان کے ہاں اس طریقے سے مذہب کی وہ اہمیت نہیں رہی۔ یورپ ہے یا کینیڈا ہے یا امریکہ ہے یا دیگر اس طریقے کے جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں، ڈیولپ کنٹریز، ان کے اندر روحانیت کو وہ اہمیت نہیں دی، دنیا کی چیزوں کو دی۔ تو ان کے ہاں ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ تو بڑھ چڑھ کر بولا، یعنی دنیا کی خوشحالی ہے، اچھے سے اچھا پہننا، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھی گاڑی، مال، یہ وہ دولت، یاریاں دوستیاں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں۔ دنیا کے جتنے جمالیات ہیں ان کو وہ انجوائے کرتے ہیں، اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں۔ مگر ان کے اندر آپ کے سامنے میں نے رپورٹ رکھی ہے کہ کس طریقے سے ہر ایک میں سے 5واں بندہ جو ہے یو ایس کی 2000 رپورٹ کے مطابق وہ مینٹل ہیلتھ ایشو سے گزر رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لائف میں جو توازن ہونا چاہیے تھا، جو بیلنس ہونا چاہیے تھا، اس کو وہ کھو دیا، نارمل لائف نہیں انجوائے کر رہے۔ جو مذہبی معاشرے ہیں ان کی بھی اسٹڈی پیش کی گئی، ان کی اسٹڈی بھی میں پیش کروں گا کہ جو مینٹل ہیلتھ کا جو جرنل ایران ریپبلک آف ایران سے آتا تھا، اسلامک ریپبلک آف ایران سے، اس کی بھی رپورٹ میں شائع کروں گا جو کہ 2013 میں کیا گیا تھا، 2012 اور 13 کے اندر ایشو کیا گیا تھا۔ اس کا بھی میں ابھی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو مذہبی ممالک ہیں ان کے اندر یہ کیوں ہے ڈپریشن، ان کے اندر انگزائٹی کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فقط دعائیں مانگنے پر زور دے رہے ہیں۔ جو اللہ نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ جو خود ہی کا مقام تھا کہ دعا کے ساتھ ساتھ تدبیر، یعنی دعا اور دوا ان دونوں کو مرکب اور مجموعے کے ساتھ زندگی گزارنا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ ہو گیا امبیلنس۔ یعنی فقط دعا پہ زور دی، فقط اللہ کے حوالے کر دیا، فقط توکل، اور جس خدا نے جو خالق الاسباب ہے اس کے اسباب کو بروئے کار نہ لائے، تو اللہ تو ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول عروج و زوال بیان کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ امبیلنس ہوا ہے مذہبی معاشرہ بھی
کہ جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ دین اور دنیا کو علیحدہ چیزیں ہیں اور دنیا بڑی معیوب اور بڑی متروک اور بڑی منکر قسم کی چیز ہے، اور صرف ہو اللہ کی تسمیاں رگڑتے جائیں اور جناب زندگی گزارتے جائیں. تو یہ امبیلنس ہوا. جب امبیلنس ہوتا ہے کسی سوسائٹی کے اندر تو وہ امبیلنسمنٹ ایک فرد کے ذہن کے اندر ہوتا ہے، اس کی فکر کے اندر ہوتا ہے، اور جب وہ امبیلنسمنٹ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر مرض کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایک صحت مند ذہن کی لے کر نہیں چل سکتا اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی قسم کی کشمکش میں رہتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اسلامک ریپبلک ایران کے حوالے سے جو سٹیٹس میرے سامنے موجود ہیں ان کو پیش کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم WHO نے مینٹل ہیلتھ کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا اور جتنی اس کی امپورٹنس کی بات کی ہے وہ میں پہلے رکھ لوں. آپ کی اسکرین کے اوپر WHO جو ہے اس کی رپورٹ ہے جو کہ اس نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے رکھی. اس وقت آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، WHO کی ویب سائٹ کے اوپر مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو امپورٹنس انہوں نے بیان کیا یہ آپ کی اسکرین کے اوپر، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. وہ کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ از این انٹیگرل اینڈ اسینشیل کمپوننٹ آف ہیلتھ. یعنی جو ذہنی صحت ہے وہ ایک ناگزیر اور بڑی اہم ضرورت ہے انسان کے مکمل صحت مند ہونے کے لیے. The WHO Constitution states health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. یہ بیسیکلی ایک غلط العام پھیل گیا تھا لوگوں کے اندر جو کہ میڈیکل سائنسز میں سے جو خصوصاً مینٹل ہیلتھ کو اسٹڈی کر رہے تھے ان بارے میں. تو WHO نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ کچھ لوگ مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں کہ کسی انسان کے ذہنی طور پر ٹھیک ہونے کی صرف یہی بات ہوتی ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی ذہنی بیماری نہ ہو. نہیں، مینٹل ہیلتھ ان اپروپریٹ ڈیفینیشن یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی بیماری نہ ہو بلکہ وہ خوش اور ہیلدی ہو، کریٹو ہو. کیونکہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی وائرس نہیں ہے. سافٹ ویئر کے اندر اپڈیشن ہوتی ہے، سافٹ ویئر کے اندر ترقی ہوتی ہے، سافٹ ویئر کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ لے کر چلتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو بلکہ یہ فزیکل، مینٹل، سوشل ویل بینگ کا نام ہے، کس طریقے سے آپ اچھے معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں an important implication of this definition is that mental health is more than just the absence of mental disorders or disabilities. یہی جس کا میں نے بات کی ہے اس کو آگے انہوں نے بیان کر دیا. کہتے ہیں mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. یہ دیکھیں کہ WHO کہتا ہے کہ کس طریقے سے جو انسانی ذہن کی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ایک وائٹل اور اسینشیل رول ادا کر سکے. Mental health is a fundamental to our collective and individual ability as humans to think, emote, interact with each other, earn a living, and enjoy life. On this basis, the promotion, protection, and restoration of mental health can be regarded as a vital concern of individuals, communities, and societies throughout the world. اب یہ ذہن کی صحت کی کتنی اہمیت ہے، نہ صرف یہ کہ فرد میں، کمیونٹیز میں، بلکہ پوری دنیا کے جتنے معاشرے ہیں ان کے اندر، اس اہمیت کو بیان کر رہے ہیں. میں آگے والی عبارت جو ہے اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین کے اوپر. اچھا جی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ WHO نے جو اپنا کنسرن شو کیا ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اس کو بھی اسکرین پر دکھا دیا جائے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ چیز ہے، آپ اس کو دیکھیں. وہ کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ اسٹرینتھنگ آور رسپانس. تو کی فیکٹس بیان کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ از مور دین دا ایبسنس آف مینٹل ڈس آرڈرز. Mental health is an integral part of health. Indeed, there is no health without mental health.
कैटेगोरिकल वो कह रहे हैं कि अगर इंसान ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, फिर दूसरी किसी सेहत का हम तवक्को और कोई सेहत हम कंसीडर नहीं करते। वो कहते हैं मेंटल हेल्थ इज डिटरमिन्ड बाय अ रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इस पस पर्दा एक मेंटल हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, इसके बाद चौथा की फैक्टर जो उन्होंने रखा है, कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ एंड इंटरसेक्टरल स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस एग्जिस्ट टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर मेंटल हेल्थ। वो कहते हैं इस पैमाने के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर आपको स्ट्रेटजीज तैयार करनी है और ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज तैयार आपको करनी है कि जो लोगों के अंदर इस इशू को प्रमोट कर सकें कि मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरीके से अहम भी है और किस तरीके से ज़रूरी भी है। अब ये WHO ने आपके सामने माइंड हेल्थ के बारे में बयान कर दिया। इसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ मैं ये देता हूँ, ये लंबी लिस्ट है जो WHO ने किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा मेंटल हेल्थ को, वो बयान किया। वो सारी बच्चों को किस तरीके से मसरूफ रखें, बच्चों को कुछ स्किल सिखाएं, औरतों को सोसाइटी के अंदर लेकर आएं, उनको एम्पावरमेंट करें, सोशल सपोर्ट करें, बड़े लोगों को किस तरीके से आप पॉपुलेशन को आप जो है ना वो इंगेज रखें, प्रोग्राम बनाएं, इसी तरीके से स्कूल्स में एक्टिविटीज़ करवाएं, और दूसरे तरीके से जो इस तरीके की ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। ये है मॉडर्न डे। मैं भी इस्लामिक एक्सप्लेनेशन और इस्लाम किस तरीके से कंसोल करता है इस इशू को, मैं उस पर भी आऊंगा। तो ये WHO की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, अब हम लेते हैं ईरान इस हवाले से क्या कहता है। ईरान ने एक रिपोर्ट शाया की थी 2013 के अंदर, जो कि इनके मेंटल इलनेस जर्नल जो रिपब्लिक ऑफ ईरान है उसके अंदर शाया की गई थी। वो कहते हैं मेंटल हेल्थ एज अ वाइड क्राइटेरिया बेस्ड रेंज सच एज आइडियोलॉजिकल। अब ये बयान कर रहे हैं कि किन बुनियादों के ऊपर मेंटल हेल्थ जो है वो उसको एक थ्रेट मिलता है, वो क्राइटेरिया क्या है। सच एज आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस। वो कहते हैं नजरियाती, तहजीबी, सकाफती, माशी और इलाकाई हालात की वजह से इंसान की जहनी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। The WHO defines mental health as the ability to have harmonious relationships with others, change and reform the social and individual environment, resolve contradictions and personal tendencies logically, fairly and properly. ये WHO ने किस तरीके से डिफाइन किया है कि मेंटल हेल्थ जो है उसको किस तरीके से लेकर चलना चाहिए और उसके क्या क्या तकाजे होंगे और वो क्या क्या मुतालबा करते हैं। कहते हैं therefore mental health refers to the possibility for individual and social development of mental healthiness through the prevention of mental disorders, appropriate treatment and rehabilitation. वो कहते हैं कि एक मुआशरे को सेहतमंद बनाने के लिए, उसकी माशरती तरक्की के लिए जरूरी है कि एक जहन को हम सेहतमंद रखें, उसकी सलाह करें। यही बात वो बयान कर रहे हैं कि कितनी अहम है इस मुआशरे की इसलाह के लिए, तरक्की के लिए। ओवरऑल, अब वो नतीजा निकला, ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्लेज की रोल्स इन इंश्योरिंग द एफिकेसी ऑफ एवरी सोसाइटी। मेरे ख्याल से एफिशिएंसी लिखना चाह रहे हैं क्या, एफिकेसी है, ओके। अच्छा, कहते हैं मजमूई तौर पर यह समझ लें कि जो मेंटल हेल्थ है वो बुनियादी कलीदी किरदार अदा करती है किसी सोसाइटी के अंदर भी सलाहियत पैदा करने में, उसको तरक्की करवाने में। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये ईरान की। इसको भी हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए रीड करें थोड़ा सा। अब वो बैकग्राउंड बयान करते हैं और मुख्तलिफ मेथड्स हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा, कोशिश करूंगा ट्रांसलेशन की बजाय इसको रीड करूं ताकि लोग जो समझ सकते हैं इस हवाले से वो समझे। मैं खुलासा बयान करने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ विच इज प्रेडिक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 10.5% टू 15% अंटिल 2020। 15% तक रेज कर जाएगी। ये इतना बड़ा थ्रेट है। This study aimed, ये ईरान की बात कर रहे हैं, this study aimed to determine economic factors influencing mental health using multiple regression models in Elam province in 2013। वो बयान कर रहे हैं, आपको पता है ईरान के अंदर बड़ी सैंक्शंस लग रही हैं, इकोनॉमिक बहुत सैंक्शन लगी हुई हैं, जिस वजह से मईशी तौर पर वो माशी तौर पर बहुत बेचारे परेशान हैं। तो इस हवाले से वहां पर मेंटल हेल्थ के सर्वे किए जा रहे हैं
اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بڑے خطرناک حالات ہیں، ان سیکشنز کو ہٹایا جائے، ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے، اس کے اندر کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے. اب میتھڈس، وہ کہتے ہیں ان دس کراس سیکشنل اسٹڈی 903 families from different cities of Alam were selected using multi-stage cluster sampling. The families were selected from each city separately and each head of family was interviewed. The instruments for data collection included journal and economic questionnaires and the general health questionnaire. اچھا GHQ. عام طور پر ان سے سوالات پوچھے گئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، خوشی غمی ہابیز، یہ وہ پوچھا گیا اور ان کو اسٹڈی کیا 903 فیملیز کو. مختلف قسم کا ڈاٹا جو ہے معاشی طور پر پوچھا گیا، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا گیا، ریزلٹس بھی انہوں نے سامنے آپ کے رکھ دیے. کنکلوژن میں آتا ہوں، کہتے ہیں ان آرڈر ٹو امپروو پیپلز مینٹل ہیلتھ اٹ از ریکمینڈیڈ دیٹ ہیلتھ کیئر آفیشلز may more attention to this matter through implementation of programs such as life skills training, stress resistance skills training, and helping individuals to be able to adapt themselves to their life environment. وہ کہتے ہیں یہ کتنا ضروری ہے، اور اس کا کنکلوژن کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکالا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ہیلتھ کیئر جو ہے ان کے آفیشلس کو ریکمینڈ کرنا چاہیے، کہ اتنی زیادہ ضرورت ہے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی. یہ ایران کی رپورٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ مذہبی معاشرہ سمجھا جاتا ہے ایران، ٹھیک ہے نا. اور ایران سے ہمارے حالات جو ہیں کوئی مختلف نہیں ہے. ہم نے بھی لوگوں کو یہاں پر خودکشیاں کرتے دیکھا ہوا ہے، معاشی طور پر ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی جانیں لیتے دیکھا ہوا ہے. ذہنی ہجان، خلفشار اور ذہنی کشیدگی کا ہم لوگ جو ہے نا وہ ثبوت دیتے ہیں. ماں بیٹے کو مار رہی ہے، بیٹا ماں کو مار رہا ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، بیوی بچے ایک دوسرے کو زہر دے رہے ہیں، رشتے دار خون سفید ہو چکا ہوا ہے، رشتے دار ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پیسے کی خاطر، جگہ جگہ خون بہ رہا ہے، کوئی کسی کی سننے والا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ معاشرہ ہے جس میں ہر انسان ذہنی مریض ہے. یہ تھا اسلام کا مطالبہ کہ آپ کیوں ذہنی طور پر آپ کو باصلاحیت ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انسان جب ذہنی طور پر مطمئن ہوگا، باصلاحیت ہوگا، وہ ایک ایسا معاشرہ جنم دے گا جس معاشرے کے اندر امن استحکام ہوگا، جس معاشرے کے اندر عدل ہوگا، جس معاشرے کے اندر انصاف ہوگا، حقوق کی فراوانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوگا. اچھا، اب آپ کے سامنے وجوہات جو بہت سی بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک چند وجوہات میڈیکل نیوز ٹوڈے کے حوالے سے انہوں نے ایک ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ ماڈیفائیبل فیکٹرز فار مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز انکلوڈ. کہتے ہیں یہ وہ ماڈیفائیبل فیکٹرز ہیں جن کو دور کیا جا سکتا ہے کوشش کر کے، صلاحیت کر. مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز انکلوڈ سوشیو اکانومک کنڈیشنز، ایک مالی حالت، سچ ویدر ورک از اویلیبل ان دا لوکل ایریا، آکوپیشن کام کاج، a person's level of social involvement، وہ بندہ کتنا معاشرتی ہے، سوشلائزنگ کرتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، یاری دوستیاں کیسی ہیں، ایجوکیشن تعلیم، ہاؤسنگ کوالٹی، گھر میں کیسا رہتا ہے کیسا نہیں. نان ماڈیفائیبل فیکٹرز انکلوڈ جینڈر، ایج، ایتھنیسٹی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان بدل نہیں سکتا، اپنے انسان مرد اور عورت تو بنے، یعنی عورت کو اگر ٹینشن ہے تو وہ یہ کہے کاش میں مرد ہوتی. یہ بھی بڑے ڈس آرڈرز ہیں آپ کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ان ڈس آرڈرز کی وجہ کے اوپر ہومو سیکسولیٹی جنم لیتی ہے. یہ بڑے ڈس آرڈرز ہیں. تو بعض اوقات خوف کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، بعض اوقات لذت کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، بعض اوقات سیٹسفیکشن کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کا روپ دھار لیتی ہیں، مرد عورتوں کا روپ دھار لیتے ہیں. تو میں ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز میں رکھتا ہوں جو ہوموز ہیں، اور ان کا علاج ہو سکتا ہے. اللہ یہ کہ ایک کیٹیگری ایکسٹریم پر چلی جاتی ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ علاج ہو جاتے ہیں. اچھا، ایج، عمر، ایج کو آپ روک نہیں سکتے. ایک بندہ جو ہے وہ بچہ ہوتا ہے، اس کو مینٹل ڈس آرڈر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے کمانا کہاں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ انگزائٹی اس چیز کی نہیں ہوگی کہ میں کہاں سے کماؤں گا کہاں سے کھاؤں گا. یہ یقیناً ٹین ایج کے بندے کو ہوگی. ٹین ایج کے بندے سے بھی زیادہ آپ اوپر چلے جائیں تو ارلی 20s کے اندر یا لیٹ 20s کے اندر جو کیریئر کی ٹینشن ہوتی ہے وہ آپ کو ہونے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. ایتھنیسٹی، آپ پاکستان کے اندر پیدا ہوئے ہیں یا ارکڑے ملک سے پیدا ہو گئے ہیں، پانی آتا ہے تو بارش آ گیا ہے جناب، بیڑا غرق ہو گیا ہے، پورا ملک ڈوب رہا ہے، اب کدھر جاؤں جی؟ پاکستان، میں کاش پاکستانی نہ ہوتا ہے، کاش میں ہندوستانی نہ ہوتا، میں پتہ نہیں کدھر سے آیا ہوتا. تو وہ ایتھنیسٹی اب اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا بھائی، اب جہاں ہو گئے ہو گئے ہو.
ٹھیک ہے، یہ ہے زیادہ سے زیادہ ہجرت کر سکتے ہو. تو یہ فیکٹرز ہیں جس بنیاد کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر مینٹل ہیلتھ ایشوز دیکھنے میں آئے ہیں. یہ بنیادیں ہیں. اچھا، اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں؟ جب یہ مینٹل ڈس آرڈر آپ کو ہوتا ہے اس کی ٹائپس کیا؟ تو میڈیکل نیوز ٹوڈے کے اعتبار سے جو کامن مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں، دا موسٹ کامن ٹائپس آف مینٹل النس آر ایز فالوز. انزائٹی ڈس آرڈرز، ان کی آگے قسمیں ہیں. میں آگے آنے والے سیریز کے اندر ان کو لے کے ڈسکس کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ اسلام نے کس طریقے سے ان کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کتنا افیکٹو بھی ہے. موڈ ڈس آرڈرز، موڈ ڈس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، جلدی غصہ آ جانا، جلدی ناراض ہو جانا، ٹھیک ہے، گلٹی فیل، یہ ساری چیزیں. اور اسکیزوفرینیا ڈس آرڈرز، یہ ڈس آرڈرز بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے ایکسٹریم لیول پر آتے ہیں. اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور کچھ الزامات بھی اس حوالے سے لگتے ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ میڈیکل ہیلتھ ایشوز ہیں یہ. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے فیز کے اندر جائیں، میں اس پروگرام کے اندر ہی اس چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر باقاعدہ ہم علاج شروع کریں پھر اس چیز کا، اور کنسول کریں اور ایکسپلین کریں کہ کس طریقے سے اسلام نے ان ایشوز کے اوپر بات کی ہے. تو ایک بیک گراؤنڈ دینے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے، پہلے تو میں اس چیز کو اسٹیبلش کر لوں کہ قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے سورہ اسراء کی آیت 82. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن میں سے جو شفا ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں البتہ جو ظالم ہیں وہ خسارے میں اور نقصان میں ہی زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک ہی آیت. دوسری آیت لے لیں اس اعتبار سے کہ میں یہ اسٹیبلش کر لوں فیکٹ کہ قرآن نے اپنے آپ کو شفا کہا ہے اور قرآن سے ہی علاج ہو سکتا ہے ان تمام سائیکک بیماریوں کا، نفسیاتی ذہنی امراض کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو بناتے اجمی، غیر عرب، تو یہ کہتے وضاحت ہی نہیں ہے. اعجمی و عربی، کہ یہ اجمی اور عربی میں بحث کرتے ہیں. قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء، کہو یہ تو ہدایت کا معاملہ تھا، اس میں زبان کا تو مسئلہ انگلش میں ہو، پشتو میں ہو، فرانسیسی میں ہو، مقصد تو ہدایت تھا. قل هو للذین آمنوا، کہہ دو کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے، ہدن گائیڈنس ہے، مشعل راہ ہے، و شفاء اور میڈیسن ہے، ہیلنگ میڈیسن ہے. اور شفا یہاں نکرا کے طور پر استعمال، ہر قسم کی بیماری کا علاج، ہر قسم کی بیماری کا علاج. ابھی میں آگے بیان کروں گا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک حدیث میں اس کا جواب بھی آ جائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو بالخصوص قطعی طور پر قرآن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر علاج ہے، شفا ہے. اب ہم نے اس کو دریافت کرنا ہے. یاد رکھیں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کی شفا اور دوا جو ہے وہ موجود نہ ہو، صرف دریافت کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں آپ کے سامنے چند احادیث پیش کرنے لگا ہوں اسی تناظر کے اندر، پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. آج کے موضوع کو ہم کنکلوڈ کریں گے کہ اسلام کی فائنڈنگز کیا ہیں اس حوالے سے، اور میں یہ اسٹیبلش فیکٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر میں اس کو سٹارٹ کروں. یہ آپ کے سامنے بخاری کی 5 6 7 8 حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کہتے ہیں کہ نہیں نازل کیا اللہ نے کسی بیماری کو مگر نازل کیا ہے اس کی شفا کو بھی. یعنی کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، اب چاہے وہ ذہنی ہو، جسمانی ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کو کوئی بندہ یہ کہہ سکے لا علاج ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب کینسر کو کہا جاتا تھا کہ یہ لا علاج ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج سائنس اسٹیبلش کر کے، تلاش کر کے، محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ لا علاج تو نہ تھی، اس کی دوائی یہیں سے دریافت کی گئی ہے. کوئی نیا کوئی موسم نہیں آیا، کوئی نئی اوپر سے کوئی مخلوق نہیں اتری، یہیں پر اس کی دوائی موجود تھی جس کو دریافت کیا. میں ایک اعتراض کا بھی جواب کروں گا یہاں پر. کچھ لوگ جو جیسے یہ آپ کو پتا ہے یہ پینڈیمک پھیلا تھا تو ایتھیسٹ وغیرہ ہیں اور جو اس طرح کے جو ملحد قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ڈرامہ شروع کر دیا، دیکھو جی دیکھو مولوی یہاں جا رہے ہیں، مولوی وہ غلط تعلیمات ہیں جو ان کی ہیں، مگر وہ یہ کہنا شروع ہو گئے جی کہاں ہے اللہ، کہاں ہے دوائی، ویکسین کہاں اللہ تعالیٰ اوپر سے پھینکے. اس کا جواب آگے میں ایک حدیث کے اندر دوں گا.
اللہ کی ذات نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ شفا کے اوپر سے آئے گی، خارج سے آئے گی، میری طرف سے آئے گی. وہ شفا اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ معاشروں کے اندر وہ شفا. یہ کلیم ہے قرآن کا اور یہ کلیم ہے احادیث کا. ایسا کوئی کلیم اللہ کی ذات نے نہیں کیا کہ بیمار تو تم ہوگے تو دوائیاں اوپر سے میں پھینکوں گا. ہاں یہ ہے کہ اس دوائی میں تاثیر اللہ کی ذات رکھتی ہے کیونکہ مخلوق اس کی ہے. اگر دوائیوں کے اندر تاثیر سائنس پیدا کرتی ہوتی تو اتنے بندے مرنے کی ضرورت پڑتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی ہی کوشش کرنے کے بعد ان دوائیوں میں وہ تاثیر نہ رہی جو کبھی تاثیر ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ ہائی ڈوزیج پر جاتے ہیں کہ دوائیوں کے اندر تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اچھا، اس کے ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں اور انٹرنل بھی. اچھا، یہ بیان کر دیا کہ کوئی بھی بیماری نازل نہیں ہوتی مگر اس کی شفا بھی ساتھ نازل ہوتی ہے. دوسری حدیث کی طرف آ جائیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 4201. اس میں اللہ تعالیٰ حضرت جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. فاذا اصیب دواء الداء برأ باذن اللہ عز وجل، جب بیماری کو اس کی دوا مل جاتی ہے تو اس میں تاثیر اللہ کے حکم سے پیدا ہو جاتی ہے. یعنی اس کو اگر آپ ڈی کوڈ کریں نا اس حدیث کو، تو وہ یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ نے کسی بیماری کا علاج دینا ہوتا ہے نا تو وہ کسی چیز کے اندر تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور وہ اس کی دوا بن جاتی ہے. کوئی بھی بیماری ہو تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے. تیسری حدیث آپ لے لیں اس حوالے سے، یہ سلسلہ صحیحہ کی البانی صاحب کی حدیث، سلسلہ صحیحہ ناصر الدین البانی صاحب لے کے ہیں کہ ان اللہ عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے ساتھ اس کی شفا بھی نازل کی ہے. الا الحرم، حرم کہتے ہیں موت کو. ایک لغت کے اندر حرم کہتے ہیں بڑھاپے کو، حرم بڑھاپے کو کہتے ہیں. یعنی ایجنگ کی کوئی دوائی ابھی تک نہیں آئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ سائنس آج بھی محنت کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ایجنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے. یعنی انسان بڑھتا کیوں ہے، یہ سٹل کیوں نہیں رہتا ایک ایج. اس پر انہوں نے سائنس فکشن موویز بنا دی، سیریز بنا دی، ویمپائرز بنا دیے، میوٹیشن کر کے دیکھی، بڑے ٹیکنیک لڑا کر دیکھی کہ کسی طریقے سے انسان کی عمر رک جائے، مگر نہیں رک سکی. تو یہ بیماری کی کیٹیگری دیکھیں، اللہ نے بھی اس کو بیماری کی کیٹیگری میں رکھا ہے. سائنس بہت عرصے تک اس کو نیچرل، ڈیتھ کو نیچرل کہتی تھی، ایجنگ کو نیچرل کہتی تھی. یہ ایک بڑا ایک فیکٹر ہے. مگر اب جو میڈیکل سائنسز ہیں جو کہ ایتھیسٹ کہتے ہیں چڑھ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ایجنگ اور ڈیتھ یہ بیماری ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، بیماری ہے. اگر آپ اس بیماری کا علاج ڈھونڈ لیں، کوئی ویکسین نکال لیں، تو آپ سدا زندہ رہ سکتے ہیں، سدا جوان رہ سکتے ہیں. یہ آج کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام چل رہا ہے. اچھا، اور آرٹیفیشل طریقے تو آپ کو پتہ ہی ہے، سرجریز چل رہی ہیں اور دیگر طریقے. فعلیکم بالبان البقر، گائے کے دودھ کو پکڑ لو، گائے کا دودھ پیو. یہ تو سب کو پتا ہے گائے کے دودھ کے اندر کیلشیم ہے، ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں، انسان بڑا طاقتور رہتا ہے. آسٹریلیا وغیرہ یا نیوزی لینڈ وغیرہ یا سوئٹزرلینڈ وغیرہ کے جو لوگ ہیں ان کے بڑوں کو دیکھیں، وہ 80-90 سال کے ہو جاتے ہیں، سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ گائے کا دودھ پی پی کے. اور ہمارے گاؤں کے اندر بھی لوگ دیکھ لیں جو گائے کا دودھ پیتے ہیں، 70-80 سال کے بابے ہوتے ہیں، بغیر چھڑی کے، بغیر آنا کے، بغیر کچھ بھی نہیں، گوشت بھی کھا جاتے ہیں، ہر چیز کھا جاتے ہیں. اچھا، اگلی حدیث لے لیں. یہ ہے وہ حدیث جو اس مسئلے کو حل کرے گی جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انزل اللہ داء الا نزل له شفاء دعاء. یہ حدیث مجھے مکمل ادھر نظر نہیں آ رہی، میں اس کو وہاں سے پڑھتا ہوں تاکہ مجھے مکمل میں غلط نہ پڑھوں اس کو. اچھا جی، کہتے ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، نہیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کسی بیماری کو مگر اس کے ساتھ اس کی شفا آتی ہے. علمہ من علمہ و جہلہ من جہلہ. یہ ہے وہ حدیث اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نہیں نازل کی کوئی بیماری مگر اس کی شفا بھی نازل کی ہے. علمہ من علمہ، اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ مولوی بنائے گا. یہ دہریے اور ملحد قسم کے لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے کیوں نہ بنا لی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیاوی بیماریاں ہیں اس کی شفا اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں رکھی ہے. علمہ من علمہ،
जिसने जान लिया उसने जान लिया, वजाहिलहू मन जाहिलहू, और जो जाहिल रहा इससे जाहिल रहा, जिसको ना मिल सकी उसकी वैक्सीन ना मिल सकी। अच्छा, ये था मेरा आज का आपके सामने मौजू। 1 घंटा हो चुका है। मजीद कुछ बातें हैं मगर उसको मैं अगली एपिसोड के लिए रखूंगा। वो अगली एपिसोड मेरी स्टार्ट होगी इलाज के हवाले से। ये मैंने अभी आपके सामने दो चीजें स्टैब्लिश की हैं। नंबर एक, इस्लाम किस तरीके से मेंटल हेल्थ को एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इशू समझता है ह्यूमन सोसाइटी की प्रोग्रेस के अंदर, प्रोस्पेरिटी के अंदर। इसी तरीके से जदीद दौर के अंदर मैंने स्टैब्लिश किया इस चीज को कि किस तरीके से WHO और मेडिकल न्यूज टुडे के हवाले से और जो हमारे दूसरे सर्वेज हैं वो बयान करते हैं कि ये कितना बड़ा ह्यूमन सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बन चुकी हुई है मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो हैं, और इनको एड्रेस करना क्यों जरूरी है। बल्कि एक हवाला मैं अभी दे ही देता हूँ लगे हाथ कि ये सेकंड स्टेप, इसमें बकायदा WHO ने इन्वेस्टमेंट का कहा हुआ है कि गवर्नमेंट्स के साथ इनकी डील है। ये देखें, ये नीचे बताया, स्ट्रेंथन इफेक्टिव लीडरशिप एंड गवर्नेंस फॉर मेंटल हेल्थ, provide comprehensive, integrated, and responsive mental health and social care services in community-based settings, implement strategies for promotion and prevention in mental health, and strengthen information systems, evidences, and research for mental health. इस तरह के और भी कुछ हवाला जाते हैं, मगर मैं इसी पर इक्तफा करूंगा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है, और गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर, रियासती सतह के ऊपर, UN के अंदर किस तरीके से ये चीजें पेश की जाती हैं, समरीज, कि आप जो मेंटल हेल्थ है उस पर इन्वेस्ट करें और लोगों को वापस लेके आए। क्यों? क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर लोग जहनी अमराज, बीमारियों का शिकार होकर मुआशरे की तबाहकारी का सबब बन रहे हैं। एक इसी तरह मुझे याद आ गया, जिमी कार्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका गुजरे हैं, जिमी कार्टर। उन्होंने एक किताब लिखी है अमेरिकाज मॉरल क्राइसिस। उस किताब के अंदर उन्होंने बयान किया कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो मॉरली करप्ट हो चुकी हुई है, और उसकी वजह किस तरीके से हम लोग जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हुए हैं, अमेरिका की सोसाइटी। और अमेरिका से तो सारी बात है, ट्रेंड इंपोर्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर, वहां से इंपोर्ट होता है क्योंकि वो सुपर पावर है और हम महकूम है, तो हम उनको फॉलो करते हैं। तो उन सोसाइटीज का ये हाल है, और वहां से फिर ये सारी बीमारियां जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, जारी बात है, कंटेजियस किस्म की बीमारियां फैलती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ये सारे हम बयान करेंगे आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह, सारे फैक्टर्स। तो ये मैंने दो चीजें स्टैब्लिश करनी थी। तीसरी चीज जो मैंने स्टैब्लिश करनी थी, समराइज करनी थी, वो ये थी कि कुरान ने यह दावा किया है कि उसके पास शिफा मौजूद है, बिलखुसूस इंसानी रूह की, इंसानी सॉफ्टवेयर की, जिसको वो कहता है कि ये ईमान वालों के लिए इसमें शिफा है, उस सॉफ्टवेयर के लिए इसके अंदर शिफा है। तो इंसानी जहनी अमराज जो कि सॉफ्टवेयर को करप्ट करती हैं और तबाह करती हैं इस मशीन को, उसका इलाज अल्लाह ने इस कुरान के अंदर बयान किया है। आने वाली एपिसोड्स के अंदर मैं इंशाल्लाह हर हर बीमारी को सेपरेट सेपरेट डिटेल के अंदर जिक्र करेंगे, और कोशिश करेंगे कि स्पेसिफिकली, वेरी स्पेसिफिकली, कुरान ने और इस्लाम ने उन बीमारियों को किस तरीके से टैकल और डील करने की जो तजावीज़ हैं, सजेशंस पेश की हैं और प्रिस्क्राइब किया है किस तरीके से, तो हम इंशाल्लाह उसको लेकर चलेंगे। अभी हम कॉलर्स को ले लेते हैं। लिंक जो है मैं देता हूँ, अगर कोई भाई इस हवाले से सवाल, कोई राय, कोई मशवरा देना चाहते हैं तो वेरी वार्म वेलकम, आप आएँ, अपनी राय का इजहार करें। लिंक इस वक्त आपके कमेंट्स के अंदर दे दिया गया है, फेसबुक के ऊपर भी है, हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी जा चुका है। तो बहुत शुक्रिया। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम बात को आगे लेकर चलें। जी। जी, जो दोस्त साहब आप सलाम कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, जजाकल्ला यार, अल्लाह आपको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम जमीआ। अपना भी ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें।
اور خوش رہیں. اچھا جی, جزاک اللہ. آمین ثم آمین. جو دعائیں دے رہے ہیں, لمبا سا میسج ہے. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میرے خیال سے کوئی دوست نہیں آنا چاہ رہے کال کے اوپر. غالباً موضوع بڑا بورنگ ہے. کوئی بات نہیں, میں نے تو فارمیلٹی کے طور پر میں نے کہا تھا اگر کوئی بھائی آنا چاہتے ہیں, دوست احباب آنا چاہتے ہیں, کو بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, وغیرہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. تو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر میں انشاءاللہ اس سیریز کے اندر جو ہے نا, مختلف جو ذہنی طور پر ڈس آرڈرز ہیں, بالخصوص میرا نیکسٹ جو ہے وہ فیئر کمپلیکس کے اوپر. فیئر کمپلیکس جو ہے, خوف کی جو جبلت ہے انسان کے اندر, اور مختلف فوبیاز ہیں, ان فوبیاز کی بیس کیا ہے اس کو لے کر چلیں گے. کوشش کریں گے کہ ایڈریس کریں ان تمام ایشوز کو جن بنیاد کے اوپر انسان ایکٹ کرتا ہے, بیہیو کرتا ہے. یہ جو خوف کی جبلت ہے یہ تمام جانوروں کے اندر پائی جاتی ہے, حیوانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا, میں کالر نے جوائن کیا, عالیہ صاحبہ ہیں, ان کو لیتے ہیں اسکرین پر, جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. اچھا, جا چکی ہیں, ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو فیئر کمپلیکس ہوتا ہے یہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر انسان سے اچھے اور برے کام کرواتا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس فیئر کمپلیکس کو, یہ جو آپ کے اندر خوف کی جبلت ہے, اس کو کس طریقے سے لے کر چلا جا سکتا ہے. اس حوالے سے اگر کسی بندے کو شوق ہو, جو کہ بک ریڈنگ کا شوق ہو, ایک کتاب ہے امام ابن قیم الجوزیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے الدواء الشافی لمن سأل, الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی. اردو میں چھپ چکی ہے, اس کا نام ہے دوائے شافی, پی ڈی ایف میں مل جائے گی. کسی کو چاہیے ہو نا یہ کتاب تو میرا یہ پرسنل نمبر ہے, یہاں پر آپ مجھے میسج کریں, یہ کتاب میں آپ کو سینڈ کروں گا. بڑی جاندار کتاب ہے, مزے کی کتاب. دوسری کتاب ہے ڈاکٹر آئزل کرنی کی, اس کتاب کا نام ہے لا تحزن. وہ جو آیت تھی نا, لا تحزن ان اللہ معنا, اس کا ٹکڑا لا تحزن, ڈونٹ بی سیڈ, اس کا اردو میں آیا ہے غم نہ کریں. یہ بھی پی ڈی ایف میں موجود ہے, یہ کتاب پڑھیں. یہ کتاب انہوں نے بڑی شاندار کتابیں اور بیسٹ سیلرز کتابیں گئی ہوئی ہیں. اچھا, عالیہ صاحبہ نے دوبارہ میں جوائن کیا جی, ویلکم, اہلن. وعلیکم السلام. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, محترمہ. سر. میں آپ کا پروگرام شروع سے سن رہی ہوں, کافی اچھا آپ نے موضوع چنا ہے جو کل کے بات سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں اس کا اینٹی کیسے ڈھونڈنا چاہیے, جو کل شیخ صاحب فرما رہے تھے, آپ بھی تھے پروگرام میں, تو جی یہ جی, تو اسی بات سے ریلیٹڈ بات ہے. تو کیا اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ, جو میں سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں, تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ ہمارے مینٹلی ہیلتھ اتنی زیادہ چاہیے کہ ہم اتنے کام ڈاؤن ہو جائیں کہ کسی بات پہ کوئی ریئیکشن ہی نہ کریں, یا ہمیں اتنی مینٹلی ہیلتھ چاہیے کہ جو ہمیں یہ ڈیفائن کرنے میں مدد کرے کہ کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے, کہ یہ ہم تو بڑی بہت زبردست, دیکھیں. زیادہ کام. جی جی, کر جی لیں جی آپ, مکمل کر لیں, کر جی, لیں مکمل. میرے کہنا کا مطلب ہے کہ ہم بہت زیادہ ٹھنڈے ٹھار ہو کے بیٹھ جائیں, کیا اس کو بھی مینٹلی ہیلتھ میں گنا جائے گا, یا یہ نہیں, النس میں اور سکنس میں آئے گا؟ یہ بھی النس اور کیا, سکنس میں ہی آئے, سکنس میں ہی آئے گا. جی بول رہے ہیں آپ, مکمل کر لیں, پھر میں بولتا ہوں, بول رہے اور یہ اگر یہ ڈیفائن کرنے میں ہمیں جو مدد دے اس کو کہا جائے گا کہ مینٹل ہیلتھ روم ہے, یہ کافی ان کے یہ پازیٹیو مائنڈ بندہ ہے جو یہ ڈیفائن کر لیتا ہے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, اور مجھے کس وقت بولنا ہے اور کس وقت نہیں بولنا, کس وقت کرنا ہے ایکشن اور کس وقت نہیں ری ایکشن دکھانا. کیا ہیں. اس کو کہا جائے گا مینٹل ہیلتھ؟ ٹھیک. اچھا, مینٹل ہیلتھ کو ڈیفائن جو ہے وہ WHO کی سائٹ سے میں نے کر دیا ہے, آپ کی اسکرین پر تھا وہ. مگر اگر آپ نے عام, یعنی عام جنتا کے لیے, وہ تو مینٹل ہیلتھ کے جو میڈیکل سائنسز جو ہیں, یا نیشنل ہیلتھ, نیشنل مینٹل النس ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں, NIH ہیں, اور اس طریقے کی انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ کی, ان کی بھی کچھ میں پیش کرنا چاہ رہا تھا حوالے, مگر ابھی میں نے پیش نہیں کیے. جو آپ نے پوچھا عالیہ صاحبہ, حقیقت یہ ہے کہ بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. جو مینٹل ہیلتھ عام جنتار میں, جو عام لوگوں کے اندر سمجھنی چاہیے نا, ہاں وہ جی. وہ بیسیکلی کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرے, حق کا ساتھ دے, غلط کو غلط کہے. یعنی اچھائی اور برائی کا فرق, یعنی حق اور باطل بھی چھوڑو, یہ بھی تھوڑا سا مذہبی سا ٹچ لگتا ہے, اچھائی اور برائی. یعنی اگر آپ ہیومن مائنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں, تو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا,
اور نہ صرف یہ کہ فرق کرنا بلکہ اچھائی کے لیے سٹینڈ لینا اور برائی کو رزسٹ کرنا، یہ صلاحیت صحیح. جس دماغ کے اندر پائی جاتی ہوگی وہ ہے عقل مند صحت مند دماغ. اچھا میرے سامنے اگر کوئی، میں گلی سے گزر رہا ہوں، میرے سامنے ایک عورت ہے، اس سے کوئی پرس چھین رہا ہے یا اس کی دامن پاک کے اوپر کوئی دست درازی کر رہا ہے کوئی گھونڈا، اور میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، تو مجھے آئی ایم سک، میں تو بیمار ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری عقل مجھ سے تقاضا، میری انسانیت مجھ سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ہیلپ کرو جا کر، وگرنہ میں تو جانور ہوں. بلکہ جانور بھی اس طرح نہیں صحیح. کرتے. دو جانور لڑ رہے ہوں تو تیسرا کتا جو ہے وہ ایسے کان اٹھا کے دوڑتا دوڑتا جا کے ان کی لڑائی دیکھتا ہے، بیچ میں پڑ جاتا ہے. یہ تو جانوروں سے بھی ہم لوگ بدتر ہیں اگر ایسے کہیں. تو یہ کہنا کہ باطل کو یا برائی کو دیکھ کر خاموش رہنا، یہ سک مائنڈڈ لوگوں کی نشانی ہے. یہ دیکھیں آپ جن معاشروں کے اندر یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے صحت مند، ہم بڑے ترقی یافتہ، جن معاشروں کے اندر اس طریقے سے ہو رہا ہے وہاں کرائم ریشو آپ چیک کر لیں، تباہی مچی ہوئی ہے. جو اسی یعنی کہ لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے لبرل ہیں، ہم کسی کی دخل اندازی کرتے ہی نہیں ہیں، ہم کسی کے ذات میں، کسی کی بات میں، کسی کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے، ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرتے، نہ پسند کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بھی اور ایک طرح کی بیماری ہے. نہیں ہاں میں یہ آپ نے اب اور اسپیکٹ کی طرف گئی ہیں، میں اس طرف آپ کو لے کے جائیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نوزی ہو جائیں، دروغہ بن جائیں، یعنی ایسے معاملات کے اندر جی تم پردہ نہیں کرتے، تو جی اینج کیوں کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے، اے کیوں پایا ہے، یہ کیوں پایا ہے، یہ اسے کیوں کر رہی ہو، ویسے کیوں کر رہی ہو. ان معاملات کے اندر جو نوزی ہونا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس میں تو اسلام نے منع کیا ہوا ہے. آپ کا کام ہے آپ نے سچ بات کو پہنچانا ہے، یہ ہے آپ کا کام. ہاں جس معاشرے کے اندر کوئی ایسی برائی ہو رہی ہے جس کو، اسی لیے میں حدیث پڑھنے لگا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے ہیں. فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں کروں گا تو کام خراب ہو سکتا ہے، فلیغیرہ بلسانہ، تو اس کو اپنی زبان سے بدلے، روکے. اگر فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اپنے دل میں اس کو برا جانے. وذالک صحیح. اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یہاں سے اب دیکھیں، بڑی زبردست آپ نے بات سے مجھے یاد کروا دیا. اب دیکھیں یہ 3 حالتیں کسی مینٹل ہیلتھ کی ہو سکتی ہیں. نمبر 1 کہ وہ اگر ذہنی طور پر صحت مند ہے، صحیح تگڑا ذہن میں، تو وہ پھر اپنے ہاتھ سے روکے گا. اگر تھوڑا سا کمزور ہے، میڈیم سا ہے، تو وہ زبان سے کہے گا یار نہ کرو یار، خدا کا واسطہ یہ غلط کر رہے ہو آپ. اور تیسرا وہ ہوگا جو تھوڑا اور کمزور ہے بیچارہ، ٹھیک ہے. اسی لیے دیکھیں ٹرم کیا بولی، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے. یعنی صحت کے مقابلے میں کمزوری آتی ہے نا، صحت اور ضعف. تو یہ بات آپ کی بڑی زبردست سے مجھے یاد آ گیا، نقطہ ایک آ گیا، اس سے ناظرین کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ انسانی معاشرے میں انسانی ذہن کی صحت کی جو سطحیں ہیں، جو مراتب ہیں، جو معیارات ہیں، ان کی 3 کیٹیگریز بنیادی طور پر ہو سکتی ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ یعنی اچھائی کہ برائی کو آپ کیسے یہ ڈیل کہہ کریں. سکتے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی یا اسلام یا شریعت یا جس کو ہم اسلامی قانون کہہ دیں یا اللہ تعالیٰ کا آفاقی قانون کہہ دیں، یہ طرز معاشرت کو نہیں چھیڑتا، یہ حسن معاشرت لے کے آتا ہاں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام بجائے اس کے کہ وہ تلپٹ کر دے پورے نظام کو، وہ کچھ باؤنڈری سیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی اصلاح کر لو. آسان لفظوں میں سمجھ، وہ کہتا ہے جیسے رہ رہے ہو ویسے رہو بھائی، یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اس کی وجہ ہاں، یہ ہے لیکن کہ وہ اپنی چیز لمیٹیشنز کچھ آپ قائم کر لو، اس لمٹ سے امبیلنس باہر ہوتی نہ ہے. ہو. ہاں امبیلنس ہوتا ہے نا کسی سوسائٹی کے اندر، تو اس کو بیلنس کرنے کا وہ کہتا ہے. وہ کہتا ہے نہ اس سے صحیح. آگے جاؤ نہ اس سے افراط و تفریط، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا وہ اسلام روکتا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 سوسائٹیز ہیں، دونوں سوسائٹیز کے اندر آپ کو مینٹل النس اور مینٹل ہیلتھ ایشو نظر آتے ہیں. ویسٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہو چکے، اور اللہ نے کہا تھا کہ ومن اعرض عن ذکری، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لے گا اس کو ہم تنگ کر دیں گے، بے برکتہ کر دیں گے، بے سکونہ بے اطمینانہ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ادھر سے آ جائیں کہ جو اللہ کی دنیا سے ہی منہ پھیر لے گا اور بالکل ہی ہو اللہ میں چلا جائے گا، تو وہ بھی ڈپریشن کا بالآخر جو ہے شکار ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس جسم کی ان لذتوں کو، ان سکونتوں سے دور ہو گیا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی. اسی لیے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو معاشرے میں رہ کر اس کی سختیوں کو جھیلے، بنسبت اس کے کہ جو معاشروں کی سختیوں سے اور پریشانیوں سے بھاگ کر غاروں میں چھپ جائے.
یہ تو خیر ہے ہی بزدل لوگوں کا کام، یہ جو جی زندگی سے فرار اور معاشرے سے فرار کر لینا، یہ تو بزدل لوگوں کا کام ہے۔ زندہ دل جی، بہت شکریہ. زندگی کو جیا کرتے ہیں، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ بے شک، واہ جواب، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں عالیہ صاحبہ. بہت 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 شکریہ آپ نے شکریہ۔ ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ پھر آئیے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اسلام بھائی نے ہمیں پہلے جوائن کیا ہے، اس کے بعد ہمارے پیارے بھائی ہیں جی. جناب اسلام اللہ بھائی سر، اہلن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر حق بھائی، میری وعلیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، ٹنا ٹن آ رہی ہے، حکم. اچھا. سب سے پہلے تو میں یہ یوٹیوب کے زیتون ایف ایم براڈ کاسٹنگ میں نا نئے چینل کا اضافہ ہوا جو ہے زیتون جی فیملی نے ایک انگلش کا، تو اس پہ جی آپ جی، لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور خیر دوسرا آج مبارک. کے موضوع کے متعلق جو آج آپ نے کی ہے، تو ہم تو کیا رائے دے سکتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. کمال اچھا ہو گیا، میں تو ایسے نہ کریں. مجھے آپ کی تنقید پسند ہے. آپ نے ایک دن تنقید کی تھی، مجھے مزہ آیا تھا. لگتا ہے آپ جو ہے نا ناراض ہو گیا مجھ سے ہیں. نہیں 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 اب آپ نے اب آپ نے مجھے مکھن لگانا ناراض شروع ہونے کر دیا. والا اسلام نہ بھائی نہ ایسے نہ نہیں نہ کرنا. نہ نہ یہ ناراض ہونے والا میں ذرا کم علم انسان ہوں. اچھا عامر بھائی، میں نے ایک نا اسی سے متعلقہ ایک سوال کرنا تھا آپ سے جی 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 کہ جی. یہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں روڈ کے اوپر نا ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیلپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، دوسرے لوگ بھی دیکھنے لگ جاتے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو لا وائلٹ کرتے ہیں قانون، غیر قانونی طور پہ نا وہ روڈ کے درمیان میں ہی اپنی سواری کو روک کر اور سواری کے اوپر بیٹھ کر ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں. ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں آپ رکھیں گے آج کے موضوع کے حساب سے، اگر بنتا ہے تو کسی لحاظ سے بھی نا اس کے متعلق کہ وہ کس طرح کے ذہن ہوں گے؟ بہت ہوں. شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بڑی بڑی پیاری آپ نے بات کی اسلام اللہ بھائی. بیٹھیے آپ. وہ ایک انگریز آیا پاکستان میں گھومنے پھرنے کے لیے. اس نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جناب پھاٹک بند ہے، ٹرین کا انتظار ہو رہا ہے. اور ایک بندہ آیا ہے، اس نے جناب سائیکل اپنے کندھے پر رکھی ہے اور پھاٹک پھلانگ کر، پریشان ہو کر، تنگ ہو کر، چھلانگے مار مار کے اس نے پھاٹک کراس کیا ہے اور دوڑتا جا رہا ہے، سانس چڑھا ہوا ہے. گورے نے کہا یار یہ بڑے محنتی لوگ ہیں، میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، اس نے تو بیچارے نے اپنے کام کے چکر میں ٹرین کا انتظار بھی نہیں کیا، پھلانگ کر نکل گیا. اتنی محنتی قوم. گھوڑا بڑا جو ہے نا وہ امپریس ہوا. اچھا، پھاٹک کھلا نا، تو پھاٹک کھلا تو آگے جا کر اس نے دیکھا روڈ کے کنارے پر بندر کا تماشا لگا ہوا تھا، مداری چل رہی تھی. وہی سائیکل والا جو ہے نا سائیکل پہ کھڑا ہو کے ایسے لوگوں کی گردن کے اوپر سے جھانکیاں مار کے دیکھ رہا تھا کہ بندر سورے کی میں جانا ہے. وہ ویندا پہ بالکل ایسے ہی ہے. انہیں گورے نے سر پھاڑ لیا. انہیں کیا بڑھ گیا بھائی، اے قوم تائیں ذلیل ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کے اندر بھی حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، دیگر کتابوں کے اندر ابن حجر اسقلانی صاحب نے بلوغ المرام کے اندر بھی لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں میں مت بیٹھو، رستوں میں مت بیٹھو کہ تم رستوں کے حق نہیں ادا کرتے، یہ رستے کاٹ کر بیٹھتے ہو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بعض اوقات ہمیں رکنا پڑتا ہے، بعض اوقات بیٹھنا پڑتا ہے، اس میں کیا کریں؟ تو کہا رستے کے حقوق ادا کرو. کہا حقوق کیا ہے؟ آتے جانے والوں پر سلامتی دو. اب ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید لٹرلی کو سلام دینے کی بات. مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ روڈ کے اوپر بلاک کر کے، تجاوزات کر کے اور ریڑیاں لگا کر، پھٹے لگا کر وہاں اپنی آپ نے مداری شروع کی ہوتی ہے، ڈرامے بازیاں، اس سے پورے معاشرے کو، دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. ٹریفک بلاک ہو کوئی نہیں جاتی بچ، ہے. روڈ بلاک ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی معاشرے کے اندر وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس سے فرسٹریشن اور اگریشن پھیلتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پاکستان کے اندر، میں تو خود جاتا ہوں، میں ڈرائیو کرتا ہوں پاکستان کے اندر، میں جمپا مار رہا ہوں نا سیٹ سے بیٹھ کے، کبھی ادھروں کو نکلتا ہے گلی چوں موٹر سائیکل لے کے، کبھی ادھروں کو نکل آئے گا، کبھی ادھر ریڈی آ جائے گی، کبھی ادھر. یعنی آپ جو ہے نا وہ ایک ٹینشن میں، کنفیوژن میں بیٹھے ہوتے ہو. جہاں آپ اپنے کام رہے ہو فیملی کے ساتھ یا کسی اچھی جگہ پر جا رہے ہو، رستے میں آپ کا ویسے ہی آدھا حال برا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر وہاں نظام نہیں ہے. انسان ذہنی طور پر مچور نہیں ہے، اپنی جو اچھائی ہے اس کو استعمال نہیں کرتا. سمجھدار ہے مگر جان بوجھ کے پاگل بنا ہوا ہے، بیوقوف. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو ذہنی طور پر ان کو منظم نہیں کیا گیا، ان کو ذہنی طور پر مچور نہیں کیا گیا، بالغ نہیں کیا گیا. ان کو یہ چیز سمجھائی نہیں گئی
کہ یار یہ آپ جلدی کر رہے ہو، تیزی کر رہے ہو کوئی کام کرنے کے لیے، اس کا الٹا نقصان ہے. اور آپ دیکھیں گے روڈ کے اوپر لوگ لاڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہی، جی ایک دوسرے ایسے ہی گاڑی ہے. آگے ہو جاتا جی جی ہے. ہاں جی. اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، جو آپس میں دو جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی جو ہے نا تکلیف کا باعث بنتے ہیں. جی جی جی، بالکل بالکل بالکل. میں آپ کو بتا دوں یہ دنیا کے جو باشعور اور مہذب قسم کے ممالک ہیں، ان میں آپ کو، اگر آپ کا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا روڈ کے اوپر، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ روک سکیں کھڑے ہو سکیں. فائن کر دیتے ہیں وہ آپ کو جی کہ ہاں، آپ کھڑے ہو کے وہاں نہ کے کریں. قوانین بڑے اچھے ہیں، وہاں کے قوانین جی بہت اچھے ہیں، اور وہ اس کے ریسکیو لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات آپ نے جی درست فرمایا، وہ ان کے جی لاء میں ہے. ٹھیک ہے. جی. اور مڈل ایسٹ کے اندر تو اتنی سختی ہے، میں مڈل ایسٹ کی آپ کو بات بتا دوں، یہاں اتنی سختی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بعض اوقات اتنی سختی ہے یہاں پر کہ ہمیں دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ اس بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جا کے آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کے ایمبولینس کو کال، وہ چاہے سانس لے رہا ہے آخری، آپ نے اس کو کچھ نہیں کرنا ورنہ آپ پہ پرچہ کٹ جائے گا. یعنی یہ لوگ تو اتنے طریقے سے رکھتے ہیں کہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار میں نہ کہیں انوالو ہو جاؤں. خیر بہت جی شکریہ اسلام بالکل اللہ ہے. بھائی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ نے جوائن کیا. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اسلام اللہ بھائی، ہر پروگرام میں ہمیں شامل ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں الصارم المسلول بھائی ہیں غالباً، ایسے ہی ہے جی، پہلے بھی آئے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر، کیا حال ہے آپ کا سر؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں اگر کر دیتے ہیں تو. جی جی سر، آپ کو تو فالو کرتے ہیں سب سے زیادہ. میں نے یہ لیکچرز دے رہے ہیں جو یہ آپ کا دین کا وہ جو آپ ایک ہوتا ہے، اس میں اچھی چیز ہے، کیونکہ یہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ احمدیز کو کوئی دعوت دے رہا ہے تو ان کو اسلام کی پکچر بھی دکھا رہا ہے، صرف ان کو اٹیک نہیں کر رہا کہ تم لوگوں کا خلیفہ ایسا ہے، تم لوگوں کا نبی ایسا ہے، تم لوگ یہ ہو. جی کیونکہ زیادہ تر چینلز یہی کر رہے ہیں، بہت کم. اس جی. وجہ سے میں قادیانیز کو پرسنلی جانتا ہوں، تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی پرسنلی، لیکن میں پرسنلی جانتا ہوں. ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کلٹ ہے، لیکن اس چیز سے باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، کیونکہ وہ پھر یا تو وہ ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں، ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں تم ہمیں دعوت کس طرف دے رہے ہو، تم لوگوں کا اسلام کیا ہے. تو اس وجہ سے جو آپ نے لیکچر شروع کیے ہیں، آپ ان کو ریئل اسلام ان کو بتائیں کہ اسلام کتنا خوبصورت ریلیجن ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ مینٹل جو آپ کا اسٹریس ہوتا ہے اور اس کا اسلام سے آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ صرف ہم سب کو ہی اس سے فائدہ ہوگا. میں نے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ 2 cents انٹو اٹ کہ میں نے جی ایک ابن قیم کی کتاب پڑھی تھی. آئی ڈونٹ نو، میں نے ابھی اسٹریم تھوڑی لیٹ جوائن کی ہے تو شاید آپ نے ڈسکس کیا ہو. ابن القیم کی ایک کتاب تھی الروح. اس کے انہوں نے کتاب نفوس جو، الروح. جی. جی جی، اس کے انہوں نے نفس کی 3 اقسام جو بیان کی تھی کہ ایک نفس المطمئنہ، ایک نفس اللوامہ اور ایک نفس الامارہ. تو ہمارا انسان جب، یہ ہاں قرآن میں ہے، سوری جی. بالکل بالکل بالکل. اور ابن قیم نے قرآن کی آیات سے ہی، جیسے سورہ فجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ وہ سب سے آپ کی نفس کی وہ جیسے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ انسان سٹریس میں ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ انسان کی سب سے بیسٹ جو سٹیج ہوتی ہے جس میں وہ ہر قسم کی سٹریس سے دور ہوتا ہے، وہ مطمئن نفس ہوتی ہے، پھر لوامہ ہوتی ہے، پھر امارہ ہوتی ہے. اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کر سکیں تو جی آئی جی ووڈ میں لائک کر اٹ. دیتا ہوں. جی جی تھینک یو. بہت شکریہ، میں کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل روح کے اندر کتاب الروح ابن قیم الجوزیہ جو ہیں 8ویں صدی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ابن تیمیہ شیخ الاسلام کے وہ شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے کم نہیں ہیں. اور ابن قیم الجوزیہ وہ ہیں کہ جو دمشق میں جب جیل کے اندر رکھا گیا تھا ابن تیمیہ کو، تو وہ جیل میں ان کو وضو کروایا کرتے تھے، اور جب ابن تیمیہ کی جیل سے وفات ہوئی ہے تو وہ ان کے ساتھ نکلے تھے. ابن قیم کی کتاب الروح کا حوالہ تو میں نے نہیں دیا، میں نے یہاں ریکمینڈ کیا تھا، ان کی کتاب ہے الدواء الشافی لمن سأل عن، نہیں سوری، کیا تھی کتاب یار، میں نکال ہی لیتا ہوں، میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ کتاب. اس کا نام مجھے ہمیشہ، میں دوا اور دا جو ہے اس کے اندر ڈفرنس کر دیتا ہوں. اردو میں اس کا نام ہے دوائے شافی، اور ایک ہے عشق کے جو ہے نا علاج. مگر میں نا اس کو عربک میں، جو میں نے ابھی کچھ دن پہلے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا، میں اس کا نام لے لیتا ہوں. اور میں آپ کی جو بات ہے نا اس پر میں ایڈریس کرنا چاہوں گا، نفس جو 3 قسم کے نفس آپ نے ذکر کیا، کدھر کیا؟ اچھا، یہ کتاب ہے جی
دوا الکافی دوا الشافی ادھر گئی ہے، ادھر سے ہم دکھاتے ہیں آپ کو ریسنٹ. ہاں یہ ہے. اچھا جی، اس کتاب کا نام میں نے بتا دیا تھا، دوائے شافی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا نام ہے جی الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی. یہ ان کی کتاب ہے، الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی، کہ یعنی appropriate befitting reply to those who asked about this disease اور this medicine. ٹھیک ہے، ہیلنگ میڈیسن، اس بارے میں ان کا نام رکھا انہوں نے. دوائی شافی بھی آپ کو مل جائے گی. اچھا اب آتے ہیں کتاب الروح کی طرف جو آپ نے بیان. کتاب الروح میں کچھ بلنڈرز بھی ہیں جو کہ کسی بھی انسان سے ہو سکتے ہیں، اور جو کہ اپنے شیخ سے انہوں نے اختلاف کیا ہوا ہے اور ذکر کیا ہے اپنے شیخ سے اختلاف کیا. مگر چونکہ آپ نے ابھی اس چیز کی بات نہیں کی، میں 3 چیزوں کی بات کر دیتا جو آپ نے بیان. قرآن میں ذکر ہوتا ہے 3 نفوس کا، اور نفس میں اور روح میں فرق ہے. روح کو موت نہیں آئے گی، روح جو ہے اس کو موت نہیں آئے گی، نفس کو موت آئے گی. تو نفس جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے. بیسیکلی نفس وہ سافٹ ویئر ہے جس سافٹ ویئر کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے، روح کو نہیں کیا جا سکتا، نفس کو کیا جا سکتا ہے. تو نفس جو ہوتا ہے وہ پھر 3، اگر کیونکہ روح جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا، وہ امر ربی ہے. مگر جو نفوس ہوتے ہیں، چونکہ اس کی جو ڈرائیونگ ابیلٹی ہے وہ انسان کو دی گئی ہے، انسانی شعور کو، تو یہ 3 قسم کی کیٹیگریز کے اندر اپنے اعمال اور اپنے سافٹ ویئر کے حوالے سے یہ اپڈیٹ ہوتا اور جاتا ہے. تو نمبر 1 ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ جو ہے یہ نکلا ہے ملامت سے، لاما یلومو سے. نفس لوامہ کہتے ہیں ایسے نفس کو جو کسی برائی کے اوپر یا کسی گھٹیا چیز کے اوپر آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ انسان کا وہ نفس ہوتا ہے جو اس کے اچھے ہونے کی دلالت کرتا ہے. دوسرا نفس وہ ہے جس کو کہتے ہیں نفس امارہ. امارہ نکلا ہے امر سے، مبالغے کا صیغہ ہے امار. تو امارہ تا تانیس کی ہے نفس کی وجہ سے، نفس چونکہ مونس ہے. تو نفس امارہ کہتے ہیں ایسے نفس کو جو بہت زیادہ ابھارتا ہو برائی کے لیے، برے کام کے لیے اکساتا ہو، چنگاری جلاتا ہو، اس کو کہتے ہیں امارہ. یہ 2 نفوس ہوتے ہیں جو بیسیکلی انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ رکھے گئے ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں. ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ سافٹ ویئر، یہ فیچرز موجود ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ. ان 2 کے درمیان ہوتی ہے جو فائٹ ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی انتخاب میں، برائی اور اچھائی کی سلیکشن میں جو جنگ ہوتی ہے وہ نفس لوامہ اور نفس امارہ کے درمیان ہوتی ہے، یہ 2 نفوس کے درمیان. تو جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نفس، وہ پھر تیسری قسم میں کیٹیگری میں جاتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، جس کا آپ نے قرآن کی آیت بھی پڑھی. قرآن میں آیا تھا نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے. یہ عام قاعدہ ہے. تو نفس لوامہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے نفس کی جس کو میں نے پھر سیدھا کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ نفس کہ جس کو پھر میں نے سیدھا کر دیا، فَأَلْهَمَ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اپڈیٹ کیا اس کے سافٹ ویئر کو. یہ میں اپڈیٹ میرے الفاظ ہے، فَأَلْهَمَ الہام کیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں. یعنی اس انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ بلٹ ان یہ چپ موجود ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے اوپر ایکٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے نفس کا میکنزم. تو ایک ہی نفس ہے، اس کے اندر 2 فیچرز ہیں. وہ 2 فیچرز چونکہ پراپر کیٹیگریز ہیں، پراپر ان کا میکنزم ہے ان کے اندر، اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے کہ نفس لوامہ اور نفس امارہ، الف اور لام مکس ہو رہا ہے. تو یہ 2 نفس ہیں اور ان کا نتیجہ نکلتا ہے نفس مطمئنہ اگر آپ لوامہ کے تھرو جیت جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ،
داخل ہو جا اس کے بندوں میں، داخل ہو جا جنت میں راضی ہو کر، مرضیہ ہو کر۔ اسی بات کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ سیٹرڈے اور ویڈنسڈے جو ہے، سیٹرڈے اور ویڈنسڈے 2 دن ہوتے ہیں جس میں ہم زیتون ایف ایم پلس کے اوپر ایک نیوٹرل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے سبجیکٹ کوئی لے کر چلتے ہیں۔ اس میں کوشش کیا کریں کہ جو قادیانی اور ختم نبوت کے ایشوز ہیں ان کو یہاں ڈسکس نہ کریں۔ ہمارے پیارے بھائی تھے سارم، انہوں نے چونکہ علیحدہ ایک سوال پوچھ لیا تھا اس لیے ان کو موقع دیا گیا۔ ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے ہمارے 2 چینلز اس وقت ایکٹیولی کام کریں گے، زیتون ایف ایم لائیو اور زیتون ایف ایم انگلش۔ انگلش کا پینل طے ہو چکا ہوا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہمارے فاروق بھائی کو ادھر لگائیں۔ زیتون ایف ایم لائیو جو ہے میں کوشش کروں گا اس پر میں آیا کروں، شیخ صاحب آئیں، چودھری اکبر صاحب آئیں، اور دیگر لوگ جو ہیں ختم نبوت کا کام کرنے والے دوست صاحب آپ آئیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم رکھیں گے، وہاں ضرور شامل ہوا کریں جن کو شوق ہے ختم نبوت کا، رد قادیانیت کا، اور رد اس طریقے سے دوسرے جو افکار باطلہ ہیں، اس لیے ہم ان کو رکھا کریں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اسی بات کے ساتھ موضوع کا میں اختتام کرتا ہوں اپنی آج کی مجلس کا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، ذہنی طور پر فریش رہیے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ بتائیں وہ تجاویز جو اسلام نے پیش کی ہیں انسانی ذہنی نفسیات کی نشو و نما، ترقی اور ان کے انقلاب کے لیے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ